شریک نہ ہو سکے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ان کی توبہ تقریباً 50 دن سوشل بائیکاٹ اور صبر آزما امتحان کے بعد قبول ہوئی جب یہ آیت نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینہ والوں کا اور ان کے ارد گرد جو بدوی ہیں ان کا حق نہ تھا کہ وہ رسول اللہ سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کے راستے میں انہیں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے اور نہ کوئی تکان اور نہ کوئی بھوک اور نہ کوئی ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر اس کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی ہر سیکنڈ، ہر حرکت پر ان کے لیے اجر ہی اجر لکھا جاتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں، کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا، اور نہ کوئی وعدی طے کرتے ہیں مگر وہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ یعنی ہر مومنٹ، ہر موومنٹ اور ہر خرچ کرنا کسی بھی چیز کا، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ بڑے کی مثال عثمان رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے، اور چھوٹے کئی صحابہ تھے جو کچھ نہ کر پائے سوائے اس کے کہ اپنا آپ ہی اس میں ڈال دیں، خود شامل ہو جائیں، خود جوائن کر لیں۔ تو فرمایا کہ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مگر وہ ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں اس عمل کی بہترین جزا دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں۔ دین میں تفقہ بہت اہم ہے، اور یہ صرف مساجد، مدارس، ارادوں اور اداروں میں نہیں بلکہ عملی میدان میں ملتی ہے۔ اسی لیے جب اجر کی بات ہوئی تو پھر اگلے غزوات میں سب کی خواہش تھی کہ سب کے سب نکلیں، تو فرمایا کہ اب پیچھے رہنا، تفقہ لینا یہ بھی بہت اہم ہے، اور اسی طرح سب کے سب بھی نہ بیٹھ جائیں بلکہ نکلنا، غزوات میں شریک ہونا، پریکٹس اور پریکٹیکل کرنا، یہ دونوں اہم ہیں۔ بلکہ علم تو آتا ہی عمل کے ساتھ ہے، عمل نہ ہو تو علم آنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے، اور اسی لیے سیاحت کو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کہا گیا ہے۔ یہ تو خیر جدید فلاسفروں کی باتیں ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کی سیاحت جہاد کو قرار دیا، یعنی جہاد سیاحت ہے، علم ہے، تفقہ فی الدین ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم، ان لوگوں سے لڑو جو کافروں میں سے تمہارے قریب ہیں، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا؟ بس جو لوگ ایمان لائے سو ان کو تو اس نے ایمان میں زیادہ کر دیا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اولا یرون، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ آپ کو بھی لگتا ہے ہماری زندگی میں ہر کچھ عرصے بعد، 6 مہینے بعد، ابھی ایک چیز کے بارے میں کچھ سکون کا سانس لیا ہوتا ہے اور بڑی پریشانی آ جاتی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچ جاؤ، آخرت کی تیاری کر لو۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان کا باز کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، یعنی ہماری بات تو نہیں ہو رہی، کسی نے ہم سے ریلیٹ تو نہیں کیا، پھر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے، یعنی اپنی زندگی سے آیات کو ریلیٹ کر لینے کے بعد بھی ایسے بیہیو کرتے ہیں جیسے انسانوں کے لیے تو بات ہی نہ ہو، کسی اور مخلوق کے لیے ہو۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی سے ایک رسول آیا ہے، اس پر بہت شاق ہے کہ تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ کے احسانات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات عالیہ کا ذکر ہے کہ اس نے ایسا رسول ہمارے لیے بھیجا کہ مومنوں کا مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے۔ تم مشقت میں پڑو،
بہت حریص ہے کہ کہیں تمہارا کوئی نقصان نہ ہو جائے، تمہارا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے کہ وہ ایک دعا جو ہر نبی کو ملتی ہے اپنے ذاتی کسی بھی مقصد کے لیے بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی وہ نہ مانگی، بلکہ فرمایا انی اختبأت لامتی، میں نے اسے اپنی امت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صبح و شام 7 مرتبہ جو یہ پڑھے اللہ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں، ہاں ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں ان سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور پھر اس کا اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا قل، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ گویا یہ دعا اللہ نے اپنے نبی کو سکھائی اور مانگنے کا حکم دیا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس خوبصورت تحفے کے ساتھ سورت مکمل ہوئی۔ سورہ یونس مدنی سورت ہے اور یونس علیہ السلام کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی اس سورت کی آیت 98 میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرا اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارشی کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، سو اس کی عبادت کرو۔ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے سچا، بے شک وہی پیدائش شروع کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے نہایت گرم پانی سے پینا ہے اور دردناک عذاب ہے اس کے بدلے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ وہی ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ اب یہ بات بھی ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ جو محققین، سائنٹسٹ جس طرح دریافت کرتے جاتے ہیں اور قرآنی آیات سے جب وہ جانتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر اسلام قبول کیے بغیر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ بھی جو ہماری آیات سے غافل ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی، ان کی دعا ان میں یہ ہوگی سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ السلسلہ الصحیحہ اور صحیح الجامع کے ریفرنس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے لیونگ مجلس، کوئی مجلس چھوڑنے سے پہلے یہ دعا بطور کفارہ پڑھنے کے لیے سکھائی ہے، تاکہ وہ مجلس اس کے لیے مہر ہو جائے اور وہ اللہ کے ذکر کی شمار ہو جائے، اور اس میں اگر کسی قسم کی کوئی لغو ٹاک ہوئی ہے تو اس کا بھی کفارہ بن جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک۔
اور اسی طرح مختلف الفاظ تھوڑی کم و بیشی کے ساتھ بھی ہیں، اسی طرح واحد کے بجائے جمع کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے۔ یعنی جس طرح ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے، ہم پریشانی میں بعض اوقات کچھ ہلاکت اور بد دعا کے الفاظ بھی کبھی اپنے گھر والوں کے لیے، چیزوں کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ انہیں جلدی قبول نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے بھی منع فرمایا، لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على اموالكم لا توافقوا من الله ساعة نيل عطاء فيستجيب لكم۔ اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اور اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اور اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو، اور اپنے مالوں پر بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا کر بیٹھو جس میں مانگی ہوئی چیز دے دی جاتی ہے اور وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے، جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مسجن بنا دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس میں اس بات کی مذمت ہے کہ جس طرح انسان پریشانی میں رب کو پکارتا ہے، خوشی میں کیوں نہیں پکارتا؟ حالانکہ کئی مقامات پر اس بات کی بشارت ہے کہ جو شخص اپنی خوشی میں رب کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے اس کی تنگی میں یاد کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانے کے لوگ ہلاک کر دیے، جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے اور وہ ہرگز ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کوئی قرآن اس کے سوا لے آ یا اسے بدل دے، یعنی کوئی ترمیم، کوئی چینجنگ ہونی چاہیے۔ کہہ دے میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دے اگر اللہ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑھتا اور نہ وہ تمہیں اس کی خبر دیتا، بس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک عمر رہ چکا ہوں، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی نبوت ملنے سے پہلے 40 سال کا عرصہ تم ہی مجھے صادق و امین کہتے تھے، اب میری ہی بات کو جھٹلاتے ہو۔ پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ انہیں نفع دیتی ہیں، اور کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ یعنی اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، تمہیں زیادہ معلوم ہے؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، پھر وہ جدا جدا ہو گئے، یعنی ہر کسی نے اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو خدا بنا لیا۔ اور